مرکزی رہنما استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کے بیان کے بعد طلباء کرام مشکات شریف کا آخری درس بھی ہوگا اور حفظ کے طلباء کا آخری سبق بھی ہوگا اور حضرت شیخ الحدیث صاحب کا انشاءاللہ العزیز درس بھی ہوگا۔ اور میں ملتمس ہوں حضرت سے کہ اپنے قیمتی باز سے، قیمتی نصیحتوں سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ وقال تعالى إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم آمنت بالله وصدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں اور طلباء سے درخواست ہے ادھر دیکھیں سامنے، مہمانان گرامی سارے آپ کے سامنے یہی تشریف لائیں، ادھر ادھر جیسے سبق میں بیٹھتے ہیں توجہ سے دیں۔ قابل صد کرام و تکریم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء اعظام، مہمانان گرامی، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز طالب علم، وقت مختصر ہے، میں اختصار سے عرض کرتا چلا جاؤں۔ نہ صرف ضلع ہری پور بلکہ ہزارہ ڈویژن اور صوبہ خیبر پختونخوا کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے سالانہ پروگرام کے انعقاد پر اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں درویش صفت عالم دین حضرت مولانا فدا محمد خان صاحب دامت برکاتہم، یہاں کے اساتذہ کرام، منتظمین، اس زمین کا عطیہ کرنے والے مرحوم حاجی صاحب رحمہ اللہ کے اولاد اور ان کے صاحبزادے، ہری پور اور قرب و جوار کے علماء اور جید علماء کرام کا سجا ہوا یہ گلدستہ
اور پھر ہمارے وہ عزیز طلباء جو مشکات شریف کی آخری حدیث اور آخری سبق ہمارے مخدوم و مکرم جامع المحاسن اکابر کی عظمتوں اور صفات کے امین حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتہم سے پڑھیں گے۔ آج کے اس اجتماع کو اور جتنے ہمارے بزرگ دور و نزدیک سے تشریف لائے، ہر قدم پہ اللہ اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ عطا فرمائے اور اس اجتماع کو قبول فرمائے، کہو آمین۔ یہ دینی مدارس ہیں کہ ان مہینوں میں، رجب اور شعبان کے مہینوں میں الحمدللہ مدارس کے یہ سالانہ پروگرام ہوتے ہیں۔ مدارس کے معاونین اپنے خون پسینے کی کمائی سے تعاون فرمانے والے حضرات تشریف لاتے ہیں، ان گلشن کی بہاروں کو دیکھتے ہیں، مدارس کی کارکردگی سامنے آتی ہے اور یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان مدارس کے ساتھ تعاون کیا ہے تو ان مدارس نے بھی قوم کو مایوس بولو کہ حاجی صاحب تو سارا سال تعاون کریں، آٹا گھی چینی لکڑی فراہم کرتے رہیں، اور محتمم صاحب کہیں چونکہ اس سال تو لوڈ شیڈنگ رہی حاجی صاحب، اس سال تو کوئی حافظ عالم تیار نہیں ہو سکے، اگلے سال خیر ہوئی تو انشاءاللہ حافظ تیار، اس سال تو لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے۔ الحمدللہ اگر آپ نے تعاون کیا ہے، چھت ڈالی ہے، فرش ڈالا ہے، وضو خانے بنائے ہیں، طلباء کی ضروریات کا خیال کیا ہے، تو الحمدللہ ان اداروں نے بھی قوم کو اور معاونین کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ کرونا کے حالات رہے، فیکٹریاں بند رہی، ملیں بند رہی، کارخانے بند رہے، سکول بند رہے، مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کھلا رہے۔ جب کرونا کی دوسری لہر آئی، حضرت کے شہر میں لاہور میں وفاقی وزیر تعلیم کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، انہوں نے کہا ادارے بند، مدرسہ بھی تعلیمی ادارہ ہے لہذا یہ بھی بند ہوں گے۔ ہم نے کہا مدرسے بند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایک تو مدرسہ آپ کے ماتحت نہیں، مدرسہ کھلا رہے گا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا مقصد قرنطینہ ہے کہ 20 سیکنڈ ہاتھ دھوئیں، ہمارے بچے تو جو وضو کرتے ہیں وہ تو 160 سیکنڈ ہاتھ ہوتے ہیں، سارے وضو میں پانی تو پڑتا رہتا ہے، اور پھر یہ کہ آپ بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ ایک بچے کے 12 پارے یاد ہوئے ہیں، پھر 2 مہینے چھٹی کر کے آئے، ہم کہے اب تو 21واں پارہ شروع کر، اس لیے کہ تیرے 20 تو ہو گئے ہیں، آپ وہاں بغیر پڑھائے پروموٹ کر دیتے ہیں، ہم کیسے پروموٹ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مدرسہ کھلا رہے گا، جیسے ضروریات زندگی کے مراکز کھلے رہے، ہوٹل کھلے رہے اور خورد و نوش کی چیزیں کھلی رہیں، جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کی جگہیں کھلی رہیں، تو روحانی ضرورت کی غذا بھی کھلی رہے گی انشاءاللہ۔ چنانچہ مدرسہ کھلا رہا اور الحمدللہ آج بھی مدرسہ کھلا ہے، اور مدارس کی کارکردگی کسی قسم کے حالات ہوں، مدارس کی کارکردگی متاثر نہیں ہوئی، بلکہ جتنا حکومتوں کی طرف سے ایک عالمی ایجنڈے کے تحت ان مدارس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے یہ تعلق توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا اللہ مدارس کی بہاروں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ 4 سال پہلے کی حکومتی رپورٹ یہ ہے کہ اسلام آباد میں مدارس کی تعداد سکولوں سے بڑھ گئی ہے۔ جس اسلام آباد میں مدارس کو دیوار سے لگانے کی منصوبے بنتے ہیں، اسی اسلام آباد میں اللہ نے مدارس کی تعداد کو بڑھا دیا ہے۔ اور دوستو یہ کیوں؟ آپ غور فرمائیں، پرائیویٹ سکول بند ہوئے، انہوں نے فیسیں جمع کرنے کے لیے مختلف بہانوں سے طالب علموں کو بلایا، آئیں ہوم ورک لے جائیں، اور جب ہوم ورک لینے کے لیے گئے انہوں نے ان کے بستے اور کتابیں رکھ لی کہ فیس جمع کراؤ گے تو پھر کتابیں دیں گے۔
لیکن مدرسوں میں تو کبھی ایسے نہیں ہوا. آپ نے کبھی غور کیا ادھر اتنا مشکل کیوں ہے، ادھر اتنا آسان کیوں ہے؟ قانون فطرت ہے، جس چیز کے بغیر گزارا نہ ہو میرا رب اسے عام بھی کر دیتا ہے، مفت بھی کر دیتا ہے. سونے چاندی کے بغیر گزر سکتی ہے، کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں، لیکن ہوا اور پانی کے بغیر گزارا نہ تھا. شہری دیہاتی امیر غریب کے لیے اللہ نے ہوا اور پانی کو عام بھی کر دیا ہے، مفت بھی کر دیا ہے. علم نبوت کے بغیر بھی گزارا نہ تھا، اللہ نے اسے عام بھی کر دیا ہے، مفت کر دیا ہے. کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ میں اپنی اولاد کو دین کیسے سکھاتا، میرے پاس تو فیس نہیں تھی، میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، تاکہ کسی کے لیے یہ حجت نہ رہے. اللہ نے سب کے لیے عام کر دیا ہے، مفت کر دیا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں ان مدارس سے پہلے سے بڑھ کر تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج مختلف بہانوں سے، کبھی رجسٹریشن کے نام پر، کبھی اکاؤنٹ کی بندش کے نام پر، کبھی ان مدارس اور ان وفاق المدارس کے مقابلے میں نئے بورڈ کھولنے کے نام پر مختلف طریقوں سے ان مدارس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں اسلام کے مزاج میں اللہ نے لچک رکھی ہے. نئے بورڈ بننے سے پہلے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 23,500 تھی، اور نئے حکومتی بورڈ بننے کے بعد یہ تعداد 24,500 ہوئی. اس کے پیچھے ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں. ایک میٹنگ میں ایک ذمہ دار شخصیت ایک ادارے کا نام لے کر کہنے لگے آپ لوگوں نے ان کا الحاق کیوں ختم کر دیا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے تو نہیں ختم کیا، انہوں نے خود ختم کیا ہے تو ہم نے ان کے ختم کرنے کو قبول کر لیا ہے. میں نے کہا بچے نے بلی کی دم پکڑی ہوئی تھی، ماں نے کہا بیٹا بلی کی دم مت کھینچو، اس نے کہا میں نے تو صرف پکڑی ہوئی ہے، کھینچ تو وہ خود رہی ہے. میں نے کہا وہ ختم تو تعلق انہوں نے اپنا خود ختم کر دیا تھا، ہم نے تو صرف اس کو تسلیم کر لیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس وفاق المدارس کے پیچھے، ان مدارس کے پیچھے اکابر کی محنتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں. حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا خیر محمد جالندری، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی مفکر اسلام، حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا خیر محمد، اور پھر حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحم اللہ، حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحم اللہ سے لے کر آج تک ایک کہکشاں ہے، اکابر کا ایک تسلسل ہے، جن کی محنتوں کی وجہ سے ان بوریوں اور چٹائیوں سے یہ وفاق آج آفاق اور پورے عالم تک پہنچ گیا ہے. اللہ اس اجتماعیت میں اور اضافہ فرمائے. اور عزیز طلبہ میں اختصار سے عرض کروں، اس وقت جو علماء کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چمک دمک کے ذریعے، مراعات کے ذریعے اور مختلف چیزوں سے، پہلے بھی ان کا یہ طریقہ رہا. ماڈل مدرسے بنائے پنڈی میں، کراچی میں، سکھر میں، کہ ان بوریوں اور چٹائیوں سے طالب علم پڑھنے اور پڑھانے والے وہاں چمکتے فانوس ہوں گے اور چمکتی دمکتی عمارتیں ہوں گی، قالین ہوں گے، مراعات ہوں گی، سہولتیں ہوں گی. یہ مدرسے خالی ہو جائیں گے. لیکن الحمدللہ وہ ماڈل مدرسے بری طرح ناکام ہوئے. پھر اور مختلف عنوانوں سے مدرسہ بورڈ بنا کر ان مدارس کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن الحمدللہ مدارس کی بہاروں میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا. اور آج مختلف مراعات کے ذریعے کبھی علماء کرام کو تنخواہوں کی پیشکش، وظیفوں کی پیشکش کر کے، اور کبھی دیگر مراعات کی پیشکش کر کے، اور ان کو اکابر کے اس طرز سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے ہمیں ہاتھ پھیلانے نہیں سکھائے، پاؤں پھیلانے سکھائے ہیں. اور ایک ہی کام ہوتا ہے، جو آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے پھر پاؤں نہیں پھیلا سکتا، اور جو پاؤں پھیلاتا ہے پھر اس کو ہاتھ سگیڑنے پڑتے ہیں. دلی کے قریب ایک بزرگ تھے، بادشاہ وقت آیا، وہ بے تکلفی سے پاؤں پھیلا کر بیٹھے رہے. اس نے پوچھا حضرت آپ نے یہ پاؤں کب سے پھیلائے ہیں؟ انہوں نے کہا جب سے ہاتھ سکیڑے ہیں. کہا ہاتھ کب سے سکیڑے ہیں؟ کہا جب سے پاؤں پھیلائے ہیں. اس لیے ایک ہی کام ہوتا ہے، جو پاؤں پھیلاتا ہے پھر وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا.
اس کو ہاتھ سکیڑنے پڑتے ہیں، اور جو ہاتھ پھیلاتا ہے پھر وہ پاؤں نہیں پھیلا سکتا۔ اس لیے عزیز طلباء، ہمارے اکابر کا یہ طرز دنیا سے بے رغبتی والا اس بوری اور چٹائی کی نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسلام آباد کے ایک آدمی کہنے لگا، میں کبھی ریونڈ کے اجتماع پر نہیں گیا تھا اور میں نے سنا تھا وہاں 30 لاکھ آدمی ہوتے ہیں، تو میں سوچتا تھا ان کے بیڈ کیسے لگتے ہوں گے اور ان کے باتھ روم کیسے ہوں گے، 30 لاکھ کیسے، لیکن ایک دفعہ میں گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ 30 لاکھ نہیں 60 لاکھ بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، سارے فرسٹ کلاس ہے۔ اور وہاں ایک عرب کا مہمان، عرب کے وزیر امارات کے خواص کے حلقے میں آئے، اور انہوں نے حضرت مولانا جمشید رحمۃ اللہ سے کہا، حضرت یہ خواص کا حلقہ ہے، جہاں قالین بچھائیں یا فانوس لگائیں، صوفہ سیٹ رکھیں تاکہ ایک اس کے امتیاز ہو۔ حضرت نے فرمایا یہ چیزیں تو لوگوں کے پاس گھروں میں ہوتی ہیں، اور گھروں سے یہ چیزیں لوگ چھوڑ کر آتے ہیں، اور یہاں تو آتے ہیں اس چٹائی کے لیے، اور اس چٹائی کی نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس چٹائی کی نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہمیں اس نسبت پر ناز ہے جو یہ چٹائی اور بوری کی نسبت ہے، اس سے ہٹانے کی۔ اور میں نے عرض کیا ہمارے اکابر نے کبھی اس انداز کو اختیار نہیں کیا۔ عصر حاضر کے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ پنجاب کے گورنر گزرے ہیں، نواب امیر محمد خان، اور میں کہا کرتا ہوں گورنر تو ایک ہی گزرے ہیں، باقی کی سب بکریاں ہیں۔ وہ ایسا گورنر تھا وزیروں کو بھی کان پکڑا دیتا تھا، بڑا جابر قسم کا۔ حضرت لاہوری سے اس گورنر نے کہا میری بیٹی کا نکاح ہے، آپ نے پڑھانا ہے۔ حضرت نے فرمایا لاہور میں مولوی مر گئے، کسی سے پڑھا میں نہیں پڑھاتا۔ اس نے کہا نہیں آپ نے کہا میں نہیں پڑھاتا، کہا پھر میں نکاح کراتے ہی۔ حضرت نے فرمایا پھر میری کچھ شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی سواری پر آؤں گا، اپنی سواری پر جاؤں گا، تیری سواری قبول نہیں کروں گا۔ دوسری یہ کہ میرے پہنچنے سے پہلے آپ کو گیٹ پہ موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کے تکبر کا بھی علاج ہو جائے۔ تیسری بات یہ میں آپ سے جو ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ تینوں شرطیں مانی۔ حضرت نے تانگا بک کیا آنے جانے کا، لاہور کے مال روڈ پہ تانگا چڑھا، حضرت پہنچے، گورنر صاحب گیٹ پہ موجود تھے، نکاح پڑھایا، باہر تشریف لائے۔ گورنر صاحب نے کہا صدر ایوب خان آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی ان سے ملاقات کرا دوں۔ حضرت نے فرمایا میرا تو اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ کہا لاہور کے کچھ علماء ملنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی بھی ملاقات کرا دوں۔ کہا ان کو کوئی کام ہوگا اس لیے ملنا چاہ رہے ہیں، میرا تو اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت میری گاڑی آپ کو گھر تک چھوڑ آئے گی۔ حضرت نے فرمایا تانگا باہر کھڑا ہے، تانگا موجود ہے، بیٹھے گھر واپس آئے، ہاتھ سکیڑے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت نے ایک فتویٰ دیا، گورنر کو راہ سنایا۔ حضرت نے فرمایا یہ فتویٰ واپس لے لیں، بلایا حضرت یہ فتویٰ واپس لے لیں۔ انہوں نے فرمایا میں یہ فتویٰ دے چکا ہوں اور کل لاہور کی گلی کوچوں میں عام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اٹھے، گورنر پیچھے آیا، حضرت میری گاڑی موجود ہے، آپ کو گھر تک چھوڑ آئے گی۔ حضرت نے پلٹ کے دیکھا اور فرمایا تیری گاڑی میں قدم رکھنا میں اپنی جوتے کی توہین سمجھتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں عزیز طلباء، اپنے اس اکابر کے طرز کو، ان کی حمیت کو، ان کی غیرت کو، ان کی سادگی کو، تواضع کو، تقوی کو، اتباع سنت کو، دنیا سے بے رغبتی اور شجاعت کو، اس کو پیش نظر رکھیں۔ غریب کے دور میں پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ ان سے مذاکرات ہو رہے تھے، وہ کہنے لگے صدر وفاق المدارس استاد المحدثین حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ سے، حضرت ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے لیے بڑے اچھے جنریٹر امپورٹ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک آپ کو پیش کریں۔ حضرت نے قمیض کا دامن یوں کیا اور فرمایا وزیر اعلیٰ صاحب اس دامن پر آج تک کوئی داغ نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں موت تک بھی کوئی داغ نہ لگے۔ اور یہ گورنر اپنا سموں لے کر بیٹھ گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں عزیز طلباء، آج کی سماجیت کے دور میں جو چمک دمک کا دور ہے، اور چمک دمک کے ذریعے حکومتیں اپنے مقاصد کو پورا کرتی ہیں، مدارس کی حریت اور آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو، انہوں نے دلائل کا راستہ اختیار کیا، لیکن مذاکرات کا، لیکن اس مضبوط دلائل کے ساتھ بات کی۔ آج بھی آپ کا نصاب نہیں بدلا، آپ کا حلیہ نہیں بدلا، آپ کا طرز نہیں بدلا، اسی طریقے سے انشاءاللہ قیامت تک یہ مدارس حریت اور آزادی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔
ان کی چاہت یہ تھی کہ مدارس سے ریڈی میڈ قسم کے مولوی تیار ہوں، 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگائی ہوئی ہو، کلین شیو ہو، ایک ہاتھ میں سگریٹ کا ٹوٹا ہو، دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف ہو، سگریٹ کا ٹوٹا ممبر پر رکھ کر کے ایسا مسئلیاں کرو میں تو انہیں نماز پڑھاؤں۔ ہم نے کہا یہ ترکی مراکش الجزائر نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، قیامت کی صبح تک تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ اس طرز کو پیش نظر رکھیں، اور پھر ہمارے اکابر نے جہاں یہ برغبتی سکھائی، خودداری سکھائی، ساری زندگی علم نبوت کی خدمت کرنا سکھائی، علم نبوت کی خدمت کر اس علم پر عمل سکھایا، اللہ سے تعلق جوڑا، اور ہمارے اکابر ہر حال میں کل بھی ایک جگہ پر کہہ رہا تھا کہ یہی وقت ہوتا ہے، نوجوان علماء سے عرض کر رہا تھا 15-20 سال کا وقت ہوتا ہے کام کرنے کا، پھر تو شکر ہے بلڈ پریشر ہے، اور گھٹنے جواب دے گئے ہیں۔ کبھی آدمی صحت مند ہوتا ہے تو چلتا پھرتا کتب خانہ ہوتا ہے، پھر چلتا پھرتا دواخانہ بن جاتا ہے، پورا بیگ دوائیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وقت ہے کام کرنے کا۔ عزیز طلبہ اس عزم اور ہمت کے ساتھ، اس عزم اور ہمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی نہیں سنتا جی بڑا مشکل ہے جی کیسے کرے جی، کبھی سستی اور کسل کو قریب نہ آنے دیں، پورے عزم و ہمت کے ساتھ ہر حال میں دین کی خدمت کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ اور جو سرپرست حضرات یہاں موجود ہیں ان سے بھی میں یہی عرض کروں گا، آج ان مدارس سے تعلق توڑنے اور دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، یہ دینی مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں، اور عصر حاضر کے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کی وہ بات آب زر سے لکھنے کے قابل، انہوں نے فرمایا مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے، اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے ہے۔ دینی مدارس رہیں گے، اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے، مسلمان رہیں گے، اور اسلام رہے گا، مسلمان رہیں گے۔ لہذا جتنے ہمارے بھائی بزرگ تشریف فرما ہیں، میں ان سے ایک بات کہا کرتا ہوں، ماشاءاللہ پاکستان کا مسلمان اپنے خون پسینے کی کمائی سے، یہ سارے اہل مدارس جہاں تشریف فرما ہے، مولانا فضیل الرحمان صاحب، دیگر سارے ہمارے دائم میں قائد صاحب تشریف فرما ہے، سارے اہل مدارس مجمع بھی تشریف فرما ہوں گے۔ آپ مسلمان اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان مدارس سے تعاون کرتے ہیں، میں آپ کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ دینی مدارس آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا کارخانہ ہے، باغ ہے، مل ہے، پلازا ہے، دکانیں ہیں، مارکیٹ ہے۔ مدرسہ تو مولانا فدا صاحب کا ہے، قاضی صاحب کا ہے، میرا ہے، اور علماء مدرسہ تو آڑا تو نہیں ہے نا، تو اس نے تو نہیں نا مدرسہ، بڑا مشکل سوال ہے، تو اس نے تو دکانوں مارکیٹوں وغیرہ ہے نا، مدرسہ تو نہیں نا، مدرسہ کون تھا؟ یا آپ کا بھی ہے؟ کافی دیر کے بعد سمجھیں۔ آپ یہ طے کریں بیوی بچے مکان دکان زمین پلازا مارکیٹ باغ کھیت میرا ہے، دین بھی اور مدرسہ بھی بولو کو مدرسہ بھی میرا ہے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ بھی میرے روحانی بچے ہیں۔ آج کے بعد اس مجمع میں شریک کون بوڑھا اور بزرگ، تاجر اور دکاندار، مالک اور مزدور، کون یہ عزم اور نیت کرتا ہے آج کے بعد جیسے میں اپنے گھر دکان مکان پلازے کو اپنا سمجھتا ہوں، مدرسے کو بھی اپنے سمجھوں گا۔ ہاتھ کھڑے کرو، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، ماشاءاللہ پکی بات ہے۔ آج کے بعد اپنا سمجھیں گے نا۔ پھر اگلی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اپنا پلازا شروع کرتا ہے، کہتے استاد جی کروڑا نلکی بنتا نہیں، اربا دی گل کرو بادشاہ، بہت مہنگائی ہو گئی، اور مسجد مدرسے کا معاملہ ہے قطرہ قطرہ دریا پھر تو ایک دم قطرے قطرے پر کیا ہو جاتا ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے جب اپنا سمجھو گے تو پھر جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا۔ ریل میں سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے ہو نا، اور اسٹیشن پر گاڑی آ کر رکے اور کوئی کھڑکی سے جھانک کر اجنبی آدمی پوچھے کوئی ہے جگہ، کوئی جگہ نہیں، نظر نہیں آتی، 3 بندے دی سیٹیں، 3 بندے بیٹھ آگے جو وہ آگے چلا، اور کھلے ہو جاؤ، وہ اور چوڑے ہو کر بیٹھتے ہیں، کوئی جگہ نہیں، آگے جاؤ، وہ چلا گیا۔ پھر تینوں کو جاننے والا ایک آ گیا، اس نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا کوئی ہے جگہ، اور بڑی جگہ دل چھوڑی تھی، آج نہ لو، ایک دوسرے کو دھکا مارے گا، دوسرا تیسرے کو۔ 3 آدمیوں کی جگہ تھی لیکن چوتھے کو بٹھا لیا، کب؟ جب اپنا سمجھا۔
جب اپنا سمجھا آج ہماری زندگی کی گاڑی کی سیٹیں پر ہیں، بیوی بچے عزیز و قارب دوست عزیز رشتہ دار تجارت دکان سب بیٹھے ہوئے، دین کا یہ مسافر آ کے کہتا ہے مجھے بھی بٹھا لو، زندگی کا سفر بھی پرسکون ہو جائے گا، منزل پر بھی پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ، وہاں کی عزتیں بھی مل جائیں گی، تو کرو گے انشاءاللہ۔ آج سے اپنا سمجھو گے نا مدارس کو، عزیز طلباء آپ بھی اس کی یہ نیت کریں، انشاءاللہ ساری زندگی دین کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ جتنے ہمارے بزرگ بھائی تشریف فرمائے، آپ کی وجہ سے عزیز طلباء اس پوری آبادی پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ ذرا تشریف فرمائے یہاں کے متولین، میں عرض کروں خوش قسمت ہیں آپ کے والد گرامی کہ یہاں سینکڑوں بچے، ہمارے قریب مدرسے کے قریب ایک آدمی نے جگہ وقف کی اور وہاں اس کا مرغی خانہ تھا اور بڑی قیمتی جگہ اس نے وقف کر دی، تو میں نے ایک دن کہا جی صاحب آپ کی قربانی تو ہے، جس ماحول میں 200 روپے کی خاطر انسان کو قتل کر دے، آپ نے اس نے کہا کہ میری کیا قربانی ہے، اسی زمین میں کھڑے کھڑے میری روح نکل جائے، کس کام کا؟ کل یہاں مرغی خانہ تھا، مرغیوں کی کڑوں کڑوں تھی، آج قرآن کی آواز آ رہی ہے، اور چند دنوں کے بعد وہ فوت بھی ہو گئے بیچارے اچانک، اور آج الحمدللہ ہر لمحے انہیں سینکڑوں ہزاروں بچوں کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے، ان کی دینی خدمات کا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے یہ تھوک کا کام ہے اور بہت خوش نصیبی کی بات ہے ان مہمانان رسول کی خدمت کرنا، ان کو دیکھ کر خوش ہونا، ان کے لیے اپنی جان مال کا لگانا۔ مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت، مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری ہے، اور الحمدللہ یہ علماء یہاں تشریف فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں چپڑاسی سے کم تنخواہ پہ گزارا کر کے، مسجد کے کسی تنگ حجری اور چوک میں گزارا کر کے اس ملا نے قوم کا رشتہ کلمے سے ٹوٹنے نہیں دیا، قرآن سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ ہاں کبھی ہم نے بھی ہڑتال کی ہے، آئے دن ینگ ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں، انہوں نے کام ہی کوئی نہیں، روز ینگ ڈاکٹروں کی ہڑتال، ٹیچر یونین ہڑتال کرتی ہیں، ٹیلی فون والے ہڑتال کرتے ہیں، آئل ٹینکر ہڑتال کرتے ہیں۔ کبھی علماء نے بھی ہری پور مانسیر ایبٹ آباد پنڈی پشاور کوئٹہ کراچی چترال کبھی سنو کہ تنخواہیں بڑھاؤ نہیں تو 23 مارچ سے مسلح چھوڑ ہڑتال کریں گے، نہ جنازے پڑھائیں گے، کچھ نہیں۔ انہوں نے روکھی سوکھی کھا کر اپنی آرزوؤں کا خون کر کے قوم کا رشتہ کلمے سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ جتنے ہمارے بھائی بزرگ مسلمان یا دین سے محبت رکھنے والے تشریف فرمائیں، آج سے نیت کرو ہم ان علماء کو اپنے سروں کا تاج سمجھیں گے، سب میں تعلق جوڑیں گے، مولوی نہیں، باقی جتنے لوگ ہمارے بھائی بزرگ مسلمان سب نہیں، ہاتھ کھڑے کرو ذرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ہزارہ تو کل بخارا تھا، آج بھی الحمدللہ اس کی وہ اثرات موجود ہیں۔ اللہ آپ کی صلاحیتوں میں اور نکھار پیدا کرے، جذبوں میں ترقی دے۔ میں نے شاید لمبی بات کر لیو، حضرت تشریف فرمائے، انشاءاللہ سبق بھی ہوگا، دستار بندی بھی ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔